آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے اعمال لے کر آئے گا۔ اگر اس کو کسی پہاڑ پر رکھے پہاڑ دب جائے گا۔ بڑے بڑے اعمال، تبلیغ، نماز، حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ، تلاوت، جہاد، ذکر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا کر کے لائے گا لیکن حقوق العباد برباد ہوئے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تپڑ مارا، کسی کا زمین دبایا، کسی کا حق دبایا، کسی کا گھر دبایا، کسی کا جھوٹی گواہی دی، کسی پر چھوٹا کیس کیا، غیبت کیا، کسی پر الزام لگایا، پتہ نہیں کیا کیا کتنا سارا یہ سب گناہ کیے ہوں گے۔ بس بھائی قیامت کے دن بہت سارے آ جائیں گے، بہت سارے لوگ آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق۔ اللہ فرمائے گا لو اس کو اتنا اتنا نمازیں دو، اس کو اتنا اتنا حج دو، اس کو اتنا اتنا عمرے، اتنا اتنا زکوٰۃ دے دو، اس کو خیرات، اتنا صدقات لو۔ بھائی اس کے پاس جو پہاڑ سے زیادہ اعمال تھا سب ختم، سب ختم۔ اب لوگوں کے گناہوں اٹھا اٹھا کے اس کے سر پہ رکھیں گے۔ اب لوگوں کے سزائیں اس کے اوپر ڈالیں گے، اتنا اور گناہ ڈالو، اس سے کم کرو، اب اس سے اتنا گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالو، اس سے یہ گناہ کم کر دو، اس کے پلڑے میں اس کا یہ گناہ ڈالو، اچھا تمہارا یہ اس کا یہ گناہ اس کے بدلے میں اس کے پلڑے میں ڈالو۔ نیکیوں کا پلڑا خالی، گناہوں کا پلڑا بھرتے گیا۔ بھائی کبھی زندگی میں شراب نہیں پیا، کبھی زندگی میں زنا نہیں کی، دوسروں کی زنا اس کے سر پہ آیا، دوسری کی زنا کی گناہ اس کے سر پہ ہوا غیبت کی وجہ سے۔ سارے گناہ لوگوں سے اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالتے گئے۔ او بھائی ہر روز اپنے ساتھ حساب کرو۔ آپ نے فرمایا اس کو جہنم میں گرائے گا، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا۔ تبلیغ میں نکلو، اپنا مال جان وقت خرچہ کرو، اپنا ایمان بناؤ، تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا، ارادے لکھو، جلدی جلدی لکھو، ٹائم ختم ہے، ٹائم کم ہے۔